اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین بندوں کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سورہ صف کے اندر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت پر، ایک ایسی تجارت تمہیں نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے آپ کو بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو نا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں شکل یا پانچویں قسم جس کے ذریعے سے بندہ جنت کا حقدار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کے کام ہو گئے ہیں نا تو بندے کو جلد از جلد توبہ کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، وعدہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ویسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اگر گناہ کسی سے سرزد ہو گئے ہیں تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، بعض لوگ اس طرح سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک گناہ میں نے کیا، پھر توبہ کیا، پھر میں نے اسی گناہ کو کیا، پھر میں نے توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، تو یہ توبہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ کسی گناہ سے، یعنی آپ نے کہیں چوری کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، نادم ہوئے، آپ شرمندہ ہوئے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ نے تو معاف کر دیا، چلو پھر ہم چوری کر لیتے ہیں، تو کیا وہ گناہ معاف ہوں گے؟ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ پھر اسی گناہ کو کرے، پھر توبہ کرنے کے بعد بندہ پھر اسی گناہ کو کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے اور بڑی اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ انجانے طور پر کبھی گناہ ہو جائے بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے پلان بنا کر کے پھر گناہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو بہرحال توبہ ایک ایسی چیز ہے بندے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کر لیتے ہیں، فاولئک يدخلون الجنہ، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون شیئا، اور کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تو توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی دن اور رات میں 70 بار 100 بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، جبکہ گناہ نہیں تھے ان کے پاس، مگر پھر بھی مانگتے تھے۔ شاید یہ ہمارے لیے درس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ امت اس طرح سے مانگے رب العالمین سے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جہاں آپ کے گناہ معاف ہوں گے وہیں انشاءاللہ جنت کے آپ حقدار بھی بنیں گے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور بتایا گیا ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ الاستقامت علی دین اللہ، دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر جم جانا۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھنا آپ، دین پر جم جانا جس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ایک چیز کو مانتا ہے، ایک آدمی ایک چیز کو مانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماننا ایک الگ ہوا، مان کر کے اقرار کرنا یہ دوسری بات ہوئی، اور پھر اس پر جمے رہنا یہ سب سے اوپر کی بات ہے، یہ تیسری بات ہوئی، تیسرا مرحلہ ہوا، اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ماننا، اظہار کرنا اور پھر اس پر جمے رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ یعنی ایک آدمی اسلام کو قبول کرے اور اس کا اظہار بھی کرے، اسلام کو قبول کرے نمبر ایک، دوسرا اسٹیپ اس کا اظہار بھی کرے، اور تیسرا یہ کہ اس پر جمے رہے، اس پر جمے رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہتے ہیں، یعنی استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اترتے ہیں روئے زمین پر اور خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ڈرو مت، غم مت کرو، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ ہے استقامت۔ اب
اسلام کی اس تعریف کے حوالے سے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو کیا ہم استقامت اختیار کرتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہیں، بسا اوقات کیسا ہوتا ہے ہم اس کو اظہار نہیں کر پاتے ہیں، اپنی اسلام کو چھپا لیتے ہیں۔ اگر اسلام کو چھپا بھی نہیں پائے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کا عمل ہے کہ اس پر جم نہیں پاتے ہیں۔ کہاں جم پاتے ہیں؟ فائدہ دیکھا، ایمان کا سودا کر لیا، لالچ دیکھی، ایمان کا سودا کر لیا، کہیں نفع دیکھا، جھوٹ بول دیا۔ آج سماج و معاشرے کے اندر تو یہی چل رہا ہے۔ تو استقامت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو ماننا، اس پر اس کا اظہار کرنا، اور پھر اس پر جم کر کے جمے رہنا، ڈٹ کر کے جمے رہنا، یہ ہے استقامت۔ ایک آدمی نے سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ بولو، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر جم جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت تم کو دین سے نہ ہٹا سکے، دنیا کا کوئی پاور تم کو اسلام سے نہ ہٹا سکے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، اسلام پر کس طرح سے استقامت انہوں نے اختیار کیا تھا کہ دنیا کا کوئی لالچ ان کو استقامت سے ہٹا نہیں سکا۔ تو میرے بھائیو، استقامت کی زندگی اختیار کیجئے، اس کے ذریعے سے بندہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔